وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج انشاءاللہ میں آپ کو جناتی اور انسانی نظر بد کے اندر جو فرق ہے کہ ہم کیسے ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جناتی نظر بد ہے یا انسانی نظر بد ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں پیارے بہن بھائیوں، ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، اس کے اوپر جناتی نظر بد ہے، اور اس کو قرآن سے اس کے اوپر علاج کرو، اس سے قرآن سے اس کے اوپر دم کرو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس بچی کے چہرے پر سیاہ دھبے بنے ہوئے تھے۔ جس بھی بندے کے چہرے پر سیاہ دھبے بنے ہوں، سیاہ نشان ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جناتی نظر بد ہے۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ شیاطین، یہ جنات وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو بھائی بات یاد رکھیں کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی انفارمیٹیو بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ جو جنات ہیں، جس طرح اس دنیا کے اندر ہم ان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح قیامت کے بعد آخرت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم ان کو نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمیں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹا کر دینا، اس سسٹم کو، یعنی کہ جنات کو ہم دیکھ سکیں گے لیکن جنات ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو بھائی بات یاد رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے، جس کے چہرے پہ دھبے بنے ہوں، سیاہ نشان بنے ہو، تو یہ ایک جناتی نظر بد کی نشانی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یاد رکھنا کہ ہمارے پاس کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کے جسموں پہ بڑے بڑے کٹ لگے ہوتے ہیں، اور ایسے بیٹھے بیٹھے کٹ لگ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کٹ لگ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس بندے کے جسم پہ نشان پڑ جاتا ہے، نیل پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی جناتی نظر بد ہوتی ہے، یہ بھی جنات اس کے اوپر نظر بد لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک ریسنٹلی ایک تازہ ترین تجربہ، ایک عورت ہمارے پاس بہن آئی، انہوں نے بتایا کہ میرے اندر شیطان ہے، اور میں جب اپنے بیٹے بیٹی کو دیکھتی ہوں تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، میں کسی بھی چیز کو دیکھتی ہوں تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، یعنی کہ وہ شیطان نے، نظر شیطان کی لگتی ہے اس عورت کے اندر۔ اب کوئی بھی عورت اپنے بچے کے لیے برا نہیں چاہتی یا اپنے گھر والوں کے لیے برا نہیں چاہتی، لیکن وہ کہتے کہ اتنی بری نظر سے، اتنی حسد والی نظر سے وہ شیطان دیکھتا ہے، جسم کے اندر ہے، میرے تکلیف میں ہوں، میں بڑی شدید تکلیف میں ہوں، لیکن وہ میرے بچوں کو بھی اس نظر بد کی وجہ سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور بھائی یہ تو ہوتی ہے شیطان، جنات کی نظر بد۔ تو یہ چند علامات جو میں نے آپ کو بتائی، جسم پہ کٹ لگنا، جسم پہ نشان پڑ جانا، کالے رنگ کے سیاہ دھبے پڑ جانا، یہ جناتی نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسانی نظر بد ہوتی ہے، اس کی تو بہت بڑی ایک صحیح حدیث سے ہمیں مثال بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا تھا، وہ نہا رہے تھے، نہاتے ہوئے دیکھا تھا، صرف ان کے جسم کی تعریف کی تھی کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، دوشیزہ سے بھی پیارا جسم ہے اس کا، صرف یہ الفاظ کہے تھے، ماشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو ان کو نظر بد لگی تھی، اور اسی وقت بیمار ہو گئے تھے۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، سارا بتلایا گیا، تو پھر ان صحابی کا غسل کا پانی لے کے ان کو دیا گیا دوسرے صحابی کو، تو اس سے جب انہوں نے غسل کیا تو اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو بھائی جناتی نظر بد ہو یا انسانی نظر بد ہو، اس کا علاج بھی میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جو انسانی نظر بد ہوتی ہے، اس میں جو حاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا حسد کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ویسے ہی کسی بندے کی مطلب ماشاءاللہ نہیں کہتے۔ اب وہ جو دو صحابی تھے، اب ظاہری بات ہے وہ صحابی رسول ہیں، وہ حاسد تو نہیں ہوں گے کسی صورت بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو بھائی لیکن انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کو شامل نہیں کیا اس چیز کے اندر، تو شیطان نے اپنا کام دکھایا، اور اس بندے کو نظر لگی، دوسرے صحابی کو جب نظر لگی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی بیویوں سے ملنے گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان بیویوں سے جو بچے، آج میں ان بیویوں سے جو ہم بستری کروں گا، جو
جو بچے پیدا ہوں گے میں ساروں کو اللہ کے رستے پہ دوں گا، وہ اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کو پھیلائیں گے۔ حالانکہ اچھا کام ہے، اچھا پرپز ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غالباً روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، ان سے ہم بستری کی، تو 100 کے ہم بستری کے نتیجے میں صرف ایک بیوی سے اللہ نے ان کو اولاد دی۔ جو اولاد دی، جو بیٹا پیدا ہوا وہ بھی ہینڈی تھا، وہ بھی معذور پیدا ہوا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان کی بادشاہت کو سنبھال سکتا۔ تو پیارے بھائی یہاں پہ سمجھ کے آتی ہے، پتہ کیا چلتا ہے کہ جب تک آپ اپنے کاموں میں اللہ کو شامل نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، آپ کے کام صحیح نہیں ہوں گے، آپ کے کاموں میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ کسی کو دیکھتے تو ماشاءاللہ کہا کرو، کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کرو، اللہ کو ہر کام میں اپنے شامل کیا کرو۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کو اپنے کاموں میں شامل کریں گے تو آپ کے کام بہت آسان ہو جائیں گے، مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب ہم اللہ کو شامل نہیں کرتے تو آسان سے آسان کام بھی ناممکن بن جاتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو ہم نے شامل نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، اکثر پارٹیز سے لوگ واپس آتے ہیں تو ایک دم سے گر جاتے ہیں، سر میں تکلیف گر جاتا ہے، اور اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آدھی سے زیادہ امت جو ہے یہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ تو بھائی آج اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ نظر بد ہوتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو دینی لحاظ سے، دینی رسپیکٹ سے ان کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو سوچتے نہیں ہیں، تو یہ انسانی نظر بد کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ چلتا کاروبار ایک دم سے ٹھپ ہو جاتا ہے، یہ بھی انسانی نظر بد ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ جو معاملات، اچانک سے تبدیلی آ جانا، اچانک سے آپ کا صحیح کام خراب ہو جانا، ایک بچہ بہت فتین قسم کا ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اچانک سے وہ بچہ جو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے مارکس اچھے نہیں آتے، وہ پیپروں میں فیل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی ایگزامپلس بھی آتی ہیں، اور نظر بد کا نقصان سب سے زیادہ ہے لیکن علاج اس کا سب سے آسان ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ چاہے نظر بد جناتی ہو یا انسانی ہو۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ہمیں یہ بتلا دیا کہ قرآن سے، امی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن سے اس کا علاج کرو۔ تو بھائی پہلا طریقہ قرآن سے علاج کریں، فلق ناس پڑھیں انشاءاللہ، اور کئی آیات ہیں قرآن مجید کی، انشاءاللہ جب آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو پڑھیں، انشاءاللہ جب یہ مریض پہ پڑھی جاتی ہیں اس سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس پڑھائی کو پانی پہ دم کر لیں، بیری کے پتوں والے پانی پہ دم کر کے مریض کو غسل کروا دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 دن تک لگاتار یہ کر لیں۔ اس کے علاوہ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو اگر کسی کی نظر بد کا، اب ہمیں تو نہیں پتہ کس کی لگی ہے، تو کیا کریں، وہاں پہ اپنے پیرنٹس حیات ہیں تو ان کا پانی لے لیں غسل کا، دونوں کا اس کو مکس کر کے اس سے غسل کروا دیں مریض کو، 7 دن تک یہ کر لیں۔ اچھا، اب یہاں پہ پیرنٹس بھی اگر کسی کے حیات نہیں ہیں، وہ کیا کرے، وہ کسی بھی 5 وقت کے نمازی بندے کا، جو متقی پرہیزگار مومن قسم کا بندہ ہو، اس کا پانی لے کے انشاءاللہ اس سے غسل کروائے، اللہ کے حکم سے یہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔